اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصا الحاضرین بحق امیر المؤمنین۔ برادران عزیز، کافی وقت کے بعد ہم دوبارہ درس ہم شروع کر رہے ہیں، اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کرونا وبا کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ امتحان بجنے کا ہوگا یا نہیں، مگر دوبارہ میں نے سنا ہے کہ اعلان ہوا ہے امتحان کے حوالے سے، اور برادران کی طرف سے دوبارہ تقاضا بھی ہوا، لہٰذا روزانہ انشاءاللہ تعالی ایک دو درس آپ حضرات کو میں سینڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سابقہ جو آخری درس ہوا تھا ہمارا بیع فضولی، جو کہ مسئلہ ثالثہ میں ہماری بحث جاری تھی، سابقہ درس کو میں نے سنا اور اس کا خلاصہ میں بیان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی میں کوشش کروں گا۔ کہ بیان ہوا تھا کہ سابقہ درس میں شیخ اعظم انصاری کے نزدیک بیع فضولی، چاہے مسئلہ اولا ہو یا مسئلہ ثانیہ ہو یا مسئلہ ثالثہ، ان تمام تینوں صورتوں میں بیع فضولی کی صحت پر شیخ اعظم انصاری نے بنا رکھا کہ تینوں صورتوں میں مشہور کے نزدیک بیع فضولی درست ہے، مگر بیع فضولی کی جو تیسری صورت جو کہ مورد بحث ہے، جس پر کئی اشکالات ہیں، شیخ اعظم انصاری سابقہ درس میں ہم نے اشکال ثالث کو ہم نے بیان کیا، اور اس کے جواب میں شیخ اعظم انصاری نے دو جوابات ذکر کیے تھے۔ اشکال کچھ اس طرح سے تھا کہ جو مشہور کے اوپر جنہوں نے اعتراض کیا ہے، ان اعتراضات میں سے تیسرا اشکال یہ تھا کہ بھئی جو مسئلہ ثالثہ ہے، مسئلہ ثالثہ یعنی فضولی اپنے لیے بیچ رہا ہے، مال مالک کا ہے، عین خارجی زید کا مال ہے، لیکن فضولی نے اس مال کو اپنے لیے بعت ھذا الکتاب لنفسی، اس طرح سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اب اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے خارج میں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا سابقہ درس میں کہ جو ہے بارز ترین مثال غاصب کی مثال ہے، چونکہ عموماً اور عادتاً غاصبین یہ معاملہ کرتے ہیں کہ مثلاً اپنا مال سمجھ کر اور اپنے آپ کو مالک سمجھ کر وہ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جن چیزوں کو چوری کرتے ہیں، اور پھر جا کر مارکیٹ میں یا کسی اور بندے کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں، تو وہ اپنے لیے بیچ رہے ہیں، مالک کی طرف سے یہ معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور مثال ہم نے دی تھی سابقہ دروس میں، وہ یہ کہ جہالت کی بنا پر، عدم علم کی بنا پر، یعنی اعتقاداً جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مال میرا ہے، حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے۔ اب اس جہل مرکب کہے یا کوئی غلط فہمی کہے یا جو ہے جہالت جو بھی ہو، یعتقد بأن ھذا الکتاب لہ، یہ میری کتاب ہے یہ سمجھ رہا ہے، وہ حالانکہ واقع میں اس کی کتاب نہیں ہے۔ تو یا اس طریقے سے معاملہ یہ سمجھ کر کہ چونکہ میرا ہی مال ہے، غاصب نہیں ہے یہ شخص، جہالت کی بنا پر اعتقاداً اس کا یہ اعتقاد ہے جہالت کی بنا پر کہ جو ہے یہ میری کتاب ہے۔ تو یہ دو مثالیں اس مسئلے میں دی جاتی ہیں۔ تیسرا جو اشکال جو سابقہ درس میں بیان ہوا کہ بھئی معاملہ تب درست ہوتا ہے جب معاوضہ حقیقی متحقق ہو، معاوضہ حقیقی متحقق ہو۔ معاوضہ حقیقی کیسے متحقق ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے جس انسان کی ملکیت سے چیز خارج ہوتی ہے، مبیع خارج ہوتی ہے، یا مثمن آپ کہیں یا مبیع کہیں، تو پھر اس کا جو عوض ہے، جو ثمن ہے، جو قیمت ہے، وہ اسی انسان کی ملکیت میں داخل ہو جائے جس کی ملکیت سے مبیع یا مثمن
جو خارج ہوئی ہے۔ مثلا کتاب مثمن ہے، کتاب مبیع ہے، میری ملکیت سے اگر خارج ہو رہی ہے، میں بائع ہوں، تو پھر سامنے سے جو قیمت اس کے بدلے میں جو عوض ملتا ہے وہ میری ہی ملکیت میں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اذا خرج المبیع من کیس البائع يدخل الثمن فی فی کیس البائع، جب بائع کی جیب سے، بائع کی ملکیت سے جب مثمن خارج ہوتا ہے تو پھر ثمن اسی بائع کی جیب میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ مبیع جب بائع کی ملکیت سے خارج ہوتا ہے تو مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگا، اور مشتری کی ملکیت سے ثمن خارج ہوگا اور بائع کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے معاوضہ حقیقی۔ اب آ جائیے یہاں جو مسئلہ ثالثہ ہے، فضولی تو وہ اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے، اپنے لیے بیچ رہا ہے، مال کسی اور کا ہے، مال زید کا ہے، کتاب زید کی ہے، لیکن فضولی یہ کہہ رہا ہے کہ بعت الکتابہ لنفسی، میں اس کتاب کو اپنے لیے بیچ رہا ہوں۔ تو یہاں جو بیع غاصب ہے، جو کہ ایک واضح مثال ہے اس مسئلہ ثالثہ کی، یہاں غاصب کیا کر رہا ہے؟ کتاب زید کی ہے لیکن اپنا مال سمجھ کر غاصبانہ طور پر اپنے آپ کو مالک بنا کر اپنے لیے بیچ رہا ہے، اور سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں کتاب اپنے بیچ رہا ہوں، آپ نے لینی ہے، وہ مشتری خرید لیتا ہے۔ تو اب آ جائے یہاں پر بیع غاصب میں آپ ملاحظہ کیجئے، مبیع جو کہ کتاب ہے کس کی ملکیت سے خارج ہو رہی ہے؟ مالک اصلی جو کہ زید ہے اس کی جیب سے یہ کتاب نکل رہی ہے، اور اس کا ثمن معاوضہ حقیقی کی بنا پر زید جو کہ مالک اصلی ہے کتاب کا، اسی کی جیب میں وہ ثمن داخل ہونا چاہیے، لیکن اس معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ثمن غاصب جو کہ فضولی ہے اس کی جیب میں ثمن جا رہا ہے۔ تو یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے۔ بیع غاصب فضولاً یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، وہ حالانکہ بیع میں تبادل حقیقی، مبادلہ حقیقی، معاوضہ حقیقی متحقق ہو تب اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اشکال کرنے والے نے یہ اشکال کیا، ایھا الشیخ الاعظم، مثلا آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ ثالثہ جو کہ بیع فضول لنفسہ ہی ہے یہ درست ہے، صحت پر جو ہے آپ نے دلیل پیش کی، لیکن یہاں معاوضہ حقیقی جو ہے درست نہیں ہو رہا ہے، معاوضہ حقیقی یہاں بنتا نہیں ہے، لہذا بھلے ممکن نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہم درست قرار دے دیں۔ تو یہاں ایک اور نقطے کا میں اضافہ کروں، وہ یہ کہ اور یہاں ممکن نہیں ہے کہ اگر غاصب قصد کرے مالک کا تو وہ غاصب بھی ہو، اور ادھر سے یہ بھی قصد کرے کہ جو ہے قیمت میری جیب میں داخل ہو جائے، اور ادھر سے مالک کا بھی قصد کرے، یہ دو متنافی چیزیں ہیں، یعنی دونوں کا قصد کرنا کہ جو ہے جس سے مال کو غصب کیا ہے، زید سے کتاب کو غصب کیا ہے، زید کا بھی قصد کرے، اپنا بھی قصد کرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ قصد معاوضہ حقیقی اس طریقے سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مغصوب من جس سے غصب کیا ہے زید مثلا، تو اس کے قصد کرنے کی صورت میں یہ جو قیمت ہے اس کی جیب میں جانی چاہیے، خود اپنے نفس کو قصد کرنے کی صورت میں یہ قیمت جو ہے اس غاصب کے پاس آتی ہے، تو لہٰذا جمع متنافیین، یعنی مالک حقیقی کی طرف سے قصد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غاصب شامل نہیں ہے، غاصب کی جیب میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، خود اپنے جو ہے قصد کرنے کی صورت میں پھر جو ہے معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، لہٰذا قصد معاوضہ حقیقی ممکن نہیں ہے غاصب سے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ثالثہ جو کہ بیع فضول لنفسہ ہی ہے، یہاں پر معاملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، معاملہ فضولی درست نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ اعظم انصاری نے بھلے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب جیسا کہ یہ سابقہ درس میں بیان ہوا ہے، میں تاکہ ربط بحث کی خاطر جو ہے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، پہلا جواب یہ ہے کہ والجواب من ذلك ما اختصاصه ببيع الغاصب، پہلی بات یہ ہے اور پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ اشکال صرف بیع غاصب کے ساتھ خاص ہے، دوسرے الفاظ میں دلیل اخص من المدعا ہے، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ عام ہے
اور آپ لوگوں نے جو اشکال اٹھایا ہے، جو دلیل کی صورت میں بطلان پر جو دلیل لے کر آئے ہیں وہ خاص ہے. کل مسئلہ فضولی جو کہ مسئلہ ثالثہ ہے اس کو وہ دلیل شامل نہیں کرتی. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کا اشکال کا مورد غاصب والا معاملہ ہے. غاصب جب یہ معاملہ کرتا ہے بے فضولی مسئلہ ثالثہ کی ایک مثال ہے غاصب. ہاں، بیع فضولی لنفسہ شروع مسئلے میں کہا کہ وہذا غالباً یکون فی بیع الغاصب. بیع فضولی لنفسہ یہ غالباً غاصب میں ہوتا ہے، نہیں کہ غاصب ہی عنوان مسئلہ ثالثہ ہے. اسی لیے دوسری مثال ہم نے یہ بیان کر دی کہ جو ہے دوسری مثال اس مسئلے کی یہ ہو سکتی ہے کہ غاصب نہیں انسان جہالت کی بنا پر نہ جانتے ہوئے اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. کتاب اس کی نہیں ہے حقیقت میں، لیکن وہ نہ جانتے ہوئے جاہل ہے مثلا فرض کیجئے، یا جو ہے اشتباہاً مثلا جو ہے وہ کتاب کو اپنی کتاب سمجھ رہا ہے. تو یہاں غصب تو نہیں ہے، لہذا یہ مثال بھی جو ہے مسئلہ ثالثہ میں داخل ہو سکتی ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر ان کا جو اعتراض ہے کہ معاوضہ حقیقی متحق نہیں ہوتا ہے، یہ صرف غاصب کے ساتھ خاص ہے. اما غاصب کے علاوہ جو دوسرا مورد ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ مثلا اگر کوئی جہالت کی بنا پر نہ جانتے ہوئے کسی مال کو اپنا سمجھ کر اگر بیچے تو یہاں معاوضہ حقیقی ممکن ہے. کوئی تنافی نہیں ہے، یہاں پر کوئی تنافی نہیں ہے. جی ہاں، کوئی منافات نہیں ہے کہ جو ہے یہ شخص اور کوئی اور شخص کے درمیان تنافی ہو. جس طریقے سے غاصب میں ہم نے یہ فرض کیا کہ جو ہے قصد مغصوب من اور خود اپنے نفس کو قصد کرنا اور دوسرے جس سے غصب کیا ہے اس کو بھی قصد کرنا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. دونوں قصد دونوں متنافی ہے، اس لیے کہ مغصوب من جس کی کتاب غصب کر کے بیچ رہا ہے اگر اس کا قصد کرے تو پھر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے اپنا بھی قصد کرے، کیونکہ دو قصد جمع نہیں ہو سکتے ہیں، دو متضاد قصد جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اما یہ بیچارہ جاہل انسان جو کہ اشتباہ کی بنا پر اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، کسی اور کو مالک نہیں سمجھ رہا ہے، یہ اگر جو ہے قصد کرے اپنے لیے تو یہاں سے یہ قصد درست ہے جہالت کی بنا پر. یہاں تنافی اور تضاد دو قصدوں کے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا قصد یہاں پر چل سکتا ہے. اس سے معاوضہ حقیقی کا قصد اس سے ممکن ہے، اس اشتباہ میں پڑھنے کی وجہ سے جو اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. لہٰذا ایھا المستشکل، آپ کا اشکال مسئلہ ثالثہ کے ایک فرد کے اوپر وارد ہوتا ہے اور وہ ہے غصب والی مثال، غصب والا مورد. یہ غصب والا مورد ایک فرد ہے مسئلہ ثالثہ کا، لہٰذا آپ کا اشکال خاص ہے، آپ کی دلیل خاص ہے، ہمارا مدعا عام ہے. جب ہم دعوی صحت بیع فضولی فی المسئلہ الثالثہ کہتے ہیں تو وہ پھر تمام افراد کو شامل کرتی ہے. جی ہاں، صرف جو ہے غصب والی مورد نہیں، غصب والی مورد کے ساتھ آپ کا جو ہے اشکال وارد ہوتا ہے. لہذا پہلا جواب ہمارا یہ ہو گیا کہ آپ کا اشکال خاص ہے ببیع الغاصب کے ساتھ، یہ پہلا جواب. لہذا کل مسئلہ فضولی کو آپ باطل قرار نہیں دے سکتے. اگر آپ کی نظر میں مسئلہ ثالثہ کا ایک فرد جو کہ فرد غاصب ہے اس کے اوپر اگر اشکال وارد ہوتا ہے تو کل مسئلے کی صحت پر آپ اشکال نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلے میں شیخ اعظم انصاری بیان کرتے ہیں کہ پھر بھی غاصب والا مورد جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہے، اس غاصب والے مورد میں بھی ہم جو ہے توجیح بیان کر سکتے ہیں کہ معاوضہ حقیقی کا قصد ممکن ہے، معاوضہ حقیقی کا قصد ممکن ہے. اس کے ہم توجیح بیان کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ اس طریقے سے کہ سابقہ درس میں کچھ سبقت لسانی کی بنا پر کچھ الفاظ آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں، اور وہ یعنی ایک دفعہ مالک حقیقی ہے، ایک دفعہ مالک حقیقی نہیں ہے، نازل منزلے مالک حقیقی ہے. یعنی الغاصب جعل نفسہ بمنزلۃ المالک. میں نے سابقہ درس میں بمنزلۃ المالک کے بدلے میں بمنزلۃ الغاصب کہا، یہ غلط ہے، سبقت لسانی ہے. لہٰذا غاصب جب معاملہ کرتا ہے تو اپنا آپ کو کیا فرض کرتا ہے؟ مالک فرض کرتا ہے. یعنی جعل الغاصب نفسہ بمنزلۃ المالک، بمنزلہ مالک قرار دے دیا اپنا آپ کو، جس کو ہم کہتے ہیں مالک ادعائی. مالک ادعائی ایک ہے مالک حقیقی، ایک ہے مالک ادعائی. یہ المعاوضہ الحقیقیہ کا قصد ممکن ہے مبنیون، لیکن یہ معاوضہ حقیقیہ کس پر مبنی ہے؟ علی جعل الغاصب نفسہ مالکا حقیقیا.
غاصب اپنے آپ کو مالک حقیقی فرض کر رہا ہے، اگرچہ کیوں فرض کر رہا ہے؟ اس جال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی واقع میں نہیں ہے یہ، بلکہ ادعائی ہے۔ وَإِن كَانَ هَذَا الْجَعْلُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، اگر اس جال کے لیے واقعیت خارجی نہیں ہے کہ خارج میں بھی وہی مالک حقیقی ہو، نہیں، لیکن المعاوضہ المبنی علی هذا الامر الغیر الحقیقی، لیکن جو معاوضہ وجود میں آیا ہے، معاوضہ یعنی رد نقل و انتقال عوضین کے درمیان، وہ کیا ہے آغا؟ حقیقت، لیکن هذه المعاوضہ المبنی علی هذا فلان حقیقیت، لیکن معاوضہ حقیقی ہے۔ جی ہاں، جو معاوضہ وجود میں آیا ہے وہ حقیقی ہے، اگرچہ معاوضہ حقیقی جس امر کی وجہ سے وجود میں آیا ہے وہ امر حقیقی نہیں ہے۔ مثلا اس کی مثال پیش کرتے ہیں، نظیر المجاز الادعائی فی الاصول، جس طریقے سے مجاز ادعائی کی طرح اصول میں مثلا یہ اس کو جو ہے مجاز سکاکی بھی کہا جاتا ہے۔ مجاز سکاکی مثلا جو ہے مثال سابقہ درس میں ہم نے دی ہے کہ رأیت اسدا او رأیت رجلا، رأیت اسدا فی الحوزہ، یہاں پر مشہور نے کیا کہا ہے کہ اسد استعمال ہوا ہے، یعنی مجاز جو مشہور ہے علماء کے نزدیک وہ یہ کہ جو ہے استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ، غیر موضوع اللہ میں جو ہے لفظ استعمال ہو تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے، لیکن کوئی علقہ اور قرینہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ علقہ، میں نے تفصیل دی ہے سابقہ درس میں لیکن اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو تعلق ہے معنی مجازی اور حقیقی کے درمیان، یہ تعلق ایک دفعہ شباہت کی بنا پر ہے، ایک دفعہ جو ہے بلے جزء و کل کی بنا پر، سبب مسبب کی بنا پر، حال محل کے اعتبار سے، اس طریقے سے علقہ ہے۔ اگر علقہ مشابہت ہو تو اس کو جو ہے استعارہ کہا جاتا ہے، اگر علقہ مشابہت نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں بلے، یہ مشہور کے نزدیک ہے۔ اما جو بلے سکاکی کی جو رائے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سکاکی نے یہ کہا کہ جو ہے بھائی لفظ چاہے استعمال اس کا حقیقی ہو یا استعمال اس کا مجازی ہو، دونوں صورتوں میں معنی موضوع اللہ میں ہی استعمال ہو رہا ہے، معنی موضوع اللہ میں ہی استعمال ہو رہا ہے۔ بلے لیکن کیا فرق ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو معنی موضوع اللہ ہے اس کے دو فرد ہیں، جس کے لیے لفظ اسد وضع ہوا اس کے دو فرد ہیں، ایک فرد واقعی و حقیقی ہے جو کہ حیوان مفترس ہے، جنگل میں رہتا ہے، ایک فرد ادعائی ہے، وہ جس میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا جو ہے اسد اگر رجل شجاع کے لیے استعمال کریں تو کہتے ہیں کہ یہ مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو ہے یہ فرد حقیقی نہیں ہے، فرد ادعائی ہے، کہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے رجل بھی اسد ہی ہے، اس طریقے سے دعویٰ کرتا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے مجاز سکاکی۔ لہذا اس بنا پر یہاں پر مالک اگرچہ غاصب مالک نہیں ہے مالک حقیقی، لیکن ہم یوں کہیں گے کہ جو ہے مالک کے دو مصداق ہے، ایک مصداق حقیقی و واقعی جو کہ اصلی مالک ہے، ایک دفعہ مصداق ادعائی ہے، ایک دفعہ مصداق جعلی ہے، ہم بلے اعتبار کرتا ہے اپنا آپ کو، جعل کرتا اپنا آپ کو مالک حقیقی جعل کرتا ہے، تو اس بنا پر معاوضہ حقیقی وجود میں آتا ہے۔ معاوضہ حقیقی وجود میں آنے کے بعد یہ تصویر اس کس طرح سے بنتی ہے، لیکن جب مالک اجازت دیتا ہے، مالک بعد میں فرض کیجئے جب عجز تو غاصب نے جو معاملہ کیا ہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ جو ثمن ہے، قیمت غاصب کے جیب میں نہیں جائے گی بلکہ مالک حقیقی کے جیب میں ہی آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہراً معاوضہ حقیقی کی صورت بنتی ہے، لیکن واقع میں ملکیت اجازت دینے کے بعد مالک کے جیب میں داخل ہوگی۔ تو خلاصہ کلام، اس کا خلاصہ اگر یوں بیان کریں
کہ بھئی معاوضہ حقیقی ایک دفعہ مالک حقیقی کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، ایک دفعہ مالک ادعائی کے ذریعے سے۔ غاصب میں ملکیت ادعائی موجود ہے، ملکیت حقیقی اگرچہ موجود نہیں ہے، معاوضہ حقیقیہ ملکیت حقیقی کی بنا پر موجود نہیں ہے، لیکن ملکیت ادعائی کافی ہے معاوضہ حقیقی وجود میں آنے کے لیے۔ تو اس بنا پر بیع غاصب کو بھی ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، بعد میں انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا کہ جو ہے اجازت اگر دے دے مالک بعد میں غاصب کو، تو وہ پھر جو قیمت ہے مبیع کی، جو قیمت ہے وہ غاصب کی جیب میں نہیں جائے گی، ہاں وہ پھر مالک کی طرف ہی پلٹے گی قیمت۔ ہاں اگرچہ اس نے اپنا آپ کو مالک بنا کر بیچا ہے مال کو، لیکن وہ عملی طور پر قیمت کا مالک غاصب نہیں ہوتا ہے، خود مالک حقیقی ہی ہوتا ہے۔ خوب نعم سے یہاں سے جو ہے شیخ اعظم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں مثال پیش کروں گا کہ جہاں معاوضہ حقیقی کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے، اس کی مثال میں پیش کروں گا۔ ابھی غاصب کی مثال نہیں بن سکتی ہے معاوضہ حقیقی کے خلاف۔ ایھا المستشکل، گویا شیخ اعظم انصاری یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو اعتراض اٹھایا ہے کہ غاصب میں معاوضہ حقیقی نہیں ہے، نہیں، اس کی میں نے توجیہ بیان کر دی، ملکیت ادعائی موجود ہے۔ نعم سے یہ مثال دینے جا رہے ہیں شیخ کہ کہاں کون سا مورد کوئی فرعی مسئلہ بیان کرے جہاں پر نہ ملکیت حقیقی ہو نہ ملکیت ادعائی ہو، تائین کی اس بیع کو ہم باطل قرار دے دیں۔ کہتے ہیں کہ نعم لو باع لنفسہ، ٹھیک ہے اپنے لیے اپنی خاطر وہ بیچ رہا ہے، من دون بناء علی ملکیت المثمن، نہ مثمن کی ملکیت پر اس نے بنا رکھا ہے، یعنی نہ ادعا ملکیت ادعائی، غاصب نے نہ اپنا آپ کو مالک بنا دیا ہے، مالک فرض کیا ہے، ولا اعتقاد لہ، نہ اس نے اعتقاد پیدا کیا ہے ملکیت کا۔ یعنی کیا مطلب، میں بیچ رہا ہوں، کسی کا مال ہے، نہ میں غاصب کی طرح نہ میں نے اپنا آپ کو مالک بنا دیا ہے، نہ یہ کہ جو ہے جعلت نفسی مالکا لہذا المال، نہ اشتباہاً و بل جہلاً میں نے اپنا آپ کو مالک شمار کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں کانت المعاملۃ باطلۃ، یہاں پر چونکہ نہ یہ شخص خود مالک ہے، مالک حقیقی ہے، نہ اس نے جو ہے بنا رکھا ہے ملکیت پر، جو کہ غصب میں ہوتا ہے ملکیت ادعائی کہا جاتا ہے، نہ ملکیت اعتقادی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کانت المعاملہ باطلہ غیر واقعۃ لہ، نہ اس فضولی کے لیے ولا للمالک، نہ مالک کے لیے معاملہ واقع ہوگا۔ کیوں بھئی؟ لعدم تحقق معنی المعاوضہ، یہاں پر معنی معاوضہ متحقق نہیں ہے، نہ اس نے مالک کی طرف سے بیچا ہے، نہ اپنے کو مالک شمار کیا ہے، جس طرح سے غاصب نے اپنا آپ کو مالک قرار دے دیا، وہ بھی نہیں کیا ہے، من دون بنا، نہ جو ہے جہلاً و اعتقاداً اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، وہ بھی نہیں، ایسی مال دے دیا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے، لہٰذا یہ معاملہ باطل ہوگا۔ اس کے بعد وَلِذَا ذَكَرُوا، وَلِذَا معاوضہ حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے علماء نے ایک مورد بیان کیا ہے، فرعی مسئلہ وہاں پر باطل قرار دے دیا ہے۔ وہ کیا؟ انشان لو اشترا، یہاں اوپر والی میں ہماری بات تھی بیع فضولی، ابھی ایک شرع کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ لو اشترا بمالی، اگر فضولی خریدے، بمالی بلکہ مالک حقیقی کہیں، اگر کوئی شخص اشترا بمالی، اپنے مال کے ذریعے سے کوئی شخص خریدے، لغیرہ، کسی دوسرے کے لیے، شیئن، کوئی شیء، مثلا میں بازار گیا، بازار سے ایک کتاب خریدی، لیکن یہاں ذہن میں رکھیے جیسا کہ بعد میں اشارہ آئے گا کہ ایک دفعہ میں خرید کے کسی کو ہبہ کر رہا ہوں یا کسی کو ہدیہ کر رہا ہوں، جو بھی ہو وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ میں خریدتے وقت ہی غیر کے لیے خرید رہا ہوں، غیر کے لیے، یہ نہیں کہ میں اپنے لیے خریدنے کے بعد دوبارہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، غیر کے لیے ہی خرید رہا ہوں، لیکن بلے غیر کے لیے خرید رہا ہوں، ٹھیک، لو اشترا بمالہ لغیرہ شیئا بطلا، یہ شرع باطل ہوگا۔ کیوں باطل ہوگا بھائی؟ یہ جو غیر ہے نا، نہ اس کو میں نے جو ہے بلے اس غیر کو نازل منزلے مالک فرض میں نے نہیں کیا ہے، اس لیے دیکھیں چونکہ اب میں غیر کے لیے خرید رہا ہوں، تو پھر
غیر کے لیے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ میری جیب سے قیمت خارج ہوگی، اور وہ جو سامنے سے مبیع، جو مثمن، جو مشتری مجھے دے رہا ہے کتاب، وہ کتاب ڈائریکٹ جائے گی جو ہے غیر کی جیب میں، اور پیسے میرے جیب سے نکلیں گے۔ تو یہاں پر معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے۔ کیوں متحقق نہیں ہے معاوضہ حقیقی؟ اس لیے کہ یہ جو مثمن غیر کی جیب میں جا رہی ہے، یہ جو کتاب غیر کے پاس جا رہی ہے، اس غیر کو نہ میں نے مالک فرض کیا ہے، نہ جو ہے میں نے اپنے لیے خرید کے جو ہے اس کو جو ہے ہبہ کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لو اشترا بمالہ لغیرہ، یہاں کی عبارت اضافہ کرے، اس غیر کو نازل منزلہ بلے مالک، یعنی اپنے جو میں مالک ہوں کہ نہیں، میں نے اس کو مالک بنائے بغیر اس کے لیے میں خرید رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے قیمت میری جیب سے جائے گی، اور جو سامنے سے وہ چیز جو آئے گی کتاب، وہ غیر کی جیب میں جائے گی، وہ حالانکہ غیر کو میں نے مالک فرض نہیں کیا ہے، غیر کو میں نے مالک نہیں بنا دیا ہے، نازل منزلہ مالک نہیں بنا دیا ہے۔ تو یہ بطلہ ولم یقع لہو، نہ خود اس مالک کے لیے معاملہ واقع ہوگا، ولا لغیرہ، نہ غیر کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ نہ اپنے لیے قصد کیا ہے، نہ غیر کو نازل منزلہ مالک بنا دیا ہے، ٹھیک۔ والمراد ما لو قصد تملک الغیر للمبیع بإزاء مال نفسه، یہ جو لو اشترى بمال لغیرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ما لو قصد تملک الغیر، اگر یہ مالک قصد کرے، یعنی یہ جو خریدنے والا جو ہے نا، میں ہوں مثلا، میں اگر قصد کروں تملک الغیر، غیر کی ملکیت کا قصد کروں، غیر کی ملکیت میں دینے کا قصد کروں، للمبی، مبی کو بإزاء مال نفسہ، میں اپنے نفس کے مال کے مقابلے میں اس مبی کو غیر کو دینا چاہ رہا ہوں، یعنی میں پیسے دے رہا ہوں 5000 دکاندار کو، کتاب فروش کو کہتا ہوں کہ یہ لو 5000 روپے میرے، اور کتاب فلان کی ملکیت میں جائے، فلان کی ملکیت میں، یعنی فلان شخص کی ہوگی، وحال آئیں کہ میں نے اس غیر کو نازل منزلہ مالک نہیں بنا دیا، بغیر اس غیر کو مالک بنائے بغیر، اس کو مالک فرض کیے بغیر، اس مثمن کو جو میں اپنے پیسوں سے خرید رہا ہوں، اس مبی کو اس کی ملکیت میں دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں۔ کیوں معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے؟ قیمت میری جیب سے جا رہی ہے، اور سامنے سے جو چیز مل رہی ہے وہ غیر کے پاس جا رہی ہے، تو یہ اور وہ حالانکہ غیر کو میں نے نازل منزلہ نفس مالک فرض بھی نہیں کیا ہے بغیر اس چیز کے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے۔ لہٰذا غیر کو نازل منزلہ مالک بنائے بغیر اس کی ملکیت میں دینا کتاب کو، اور پیسے اپنی جیب سے دینا، یہ کیا ہے؟ معاوضہ حقیقی متحقق نہ ہونے کی مثال ہے۔ لہذا ولذا ذکروا، اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ معاملہ باطل ہے، اسی لیے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے مشائخنا، کیونکہ یہ شرع کی مثال ہے۔ میں جا کر، آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی کیا مشکل ہے، میں جا کے کتاب خرید کے کسی کو دے دوں، بھئی کتاب آپ اپنے لیے خرید رہے ہیں، اپنے آپ کو مالک بنا کر اپنے لیے قصد کر رہے ہیں، پھر لا کے جو ہے کسی کو ہدیہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں دکاندار کو پیسے دے رہا ہوں، اور یہ کتاب میں اپنی ملکیت میں نہیں لے رہا ہوں، بلکہ غیر کے لیے فرض کر رہا ہوں، وہ حالانکہ غیر کو میں نے نازل منزلہ مالک نہیں بنایا، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے باطل ہوگا، چونکہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے۔ خوب، لیکن مسئلہ یہ جو رہ گیا تھا، یہاں تک سابقہ درس سے میں نے تکرار کیا ہے، اور مطلب چونکہ علمی ہے اسی لیے میں نے تکرار کیا۔ اب آ جائے وَقَدْ تَخَيَّلَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، جو کہ تستری ہے، خیال کیا ہے، کیا خیال کیا ہے؟ ان البطلان ہونا، یہ جو مثال ہے لو اشترى بمالہ لغیرہ، یہاں جو بطلان ہے وہ یستلزم البطلان للمقام، اس مسئلہ فرعی میں، جو مسئلہ شرع کی صورت میں جو بعض فقہاء نے ذکر کیا ہے، یہاں کا بطلان مستلزم بنتا ہے للمقام، جو ہماری بحث ہے، مورد بحث مقام یعنی مسئلہ ثالثہ کے بطلان کا موجب بنتا ہے، چونکہ مسئلہ ثالثہ میں بھی ہم نے کیا کہا کہ بائع فضولی غیر کے مال کو اپنے لیے بیچ رہا ہے، اپنے لیے بیچ رہا ہے، وہ حالانکہ یہ خود نہ مالک ہے، بلے کچھ بھی نہیں ہے، خود مالک نہیں ہے، لہٰذا معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے،
جو ہے جب مسئلہ ثالثہ میں اپنے لیے بیچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے۔ جب معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے تو پھر یہاں پر بھی بیع میں بھی بطلان ہونا چاہیے۔ جس طرح سے وہ شرع کی مثال دی علماء نے، جس طرح وہاں بطلان کا کہا ہے، اسی طرح سے وہاں کا بطلان مستلزم بنتا ہے کہ بیع فضولی مسئلہ ثالثہ میں بھی باطل ہونا چاہیے۔ یہ خیال کیا ہے بعض محققین نے۔ بلے وہ مقام کیا ہے جس میں ہماری بات ہے، وہ ما لو باع مال غیرہ لنفسہ، یہ والا مسئلہ جو کہ مسئلہ ثالثہ ہے، اس کے بطلان کا مستلزم بنتا ہے۔ جب وہاں پر علماء نے مسئلہ شرع میں بطلان کا کہا ہے کہ بطل ولم یقع له ولا لغیرہ، چونکہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے، یہاں پر بھی باطل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأنہ عکسہ، اس لیے کہ جو ہے یہ جو مقام ہے ہمارا وہ عکس ہے اسی شرع کا، یعنی بیع عکس شرع ہے۔ اسی جو مثالوں پر دی ہے نا شرع والی مثال، چونکہ شرع والی مثال میں اپنے مال کے ذریعے سے غیر کے لیے خرید رہا ہے، اور یہاں مسئلہ بیع میں غیر کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے خرید رہا ہے، لہٰذا یہ اسی کا عکس ہے۔ اذا صدق الاصل صدق عکسہ، جب اصل میں معاملہ باطل ہے تو عکس میں بھی معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ خوب، اچھا اب آ جائیں وقد عرفتا۔ اما شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں یہ جو بعض محققین کا خیال ہے کہ شرع میں باطل ہے چونکہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے، تو ما نحن فی جو مسئلہ ثالثہ ہے وہ بھی باطل ہونا چاہیے چونکہ اسی کا عکس ہے، اور جب اصل باطل ہے تو پھر جو ہے فرع میں بھی بطلان کا حکم آتا ہے۔ وقد عرفت، لیکن شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ ان عکسہ عکس الشرع، شرع کی جو مثال ہے، شرع کی مثال، اس کا عکس ما نحن فی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے پھر اس کا عکس؟ هو ما اذا قصد تملک الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المثمن۔ ہاں، اس کا عکس یہ ہے کہ بائع فضولی کیا کرے؟ بیچے مال کو بیچے بائع فضولی، ادھر سے پھر قصد تملک ثمن کا جو ہے ملکیت کا قصد کر اپنے لیے کہ پیسے میرے جیب میں آ جائے، قیمت میری جیب میں آ جائے، من دون بناء، نہ اپنا آپ کو مالک فرض کیا ہے، غصباً بناء یعنی جبراً و غصباً، ولا اعتقاد، نہ اعتقاداً و جہلاً، کس چیز کا قصد نہیں کیا ہے؟ لتملک المثمن، بلے قصد تملک ثمن کیا ہے، من دون بنا ولا اعتقاد لتملک مثمن کی ملکیت کو نہ ادعائی ملکیت قرار دے رہا ہے نہ اعتقادی ملکیت قرار دے رہا ہے، اس کے باوجود بلے قیمت میری جیب میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ عکس ہے اس مسئلے کا، جی ہاں، اس مسئلہ شرع کا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مطلب دسم جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اس میں چکناہٹ زیادہ ہے اس مسئلے میں، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ جو شرع کا مسئلہ ہے، اس شرع کا مسئلے میں کیا بیان ہوا تھا؟ غیر کے لیے کتاب خریدی ہے، نہ غیر کو نازل منزلِ مالک فرض کیے بغیر، اس کا عکس یہ ہے، کہہ رہا شیخ کیا ہے؟ یہ بائع بیچے مال کو اور اس کی قیمت بائع کہہ رہا کہ میری جیب میں آ جائے، اور وہ حالانکہ یہ جو مال بیچا ہے اس مال کے لیے نہ اپنے نفس کو نازل منزلِ مالک فرض کیا ہے، نہ اعتقاداً مالک فرض کرتا اپنا آپ کو، یہ اعتقادی ملکیت یا ادعائی ملکیت کے بغیر بیچے تو اس مسئلہ شرع کا عکس بنے گا۔ ہاں، نہ ما نحن فی اس کا عکس نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ غاصب کو والی مثال آپ نے دی ہے، یا مسئلہ ثالثہ کے لیے یا اعتقادی والی مثال وہاں پر دی ہے، اس میں کیا کیا غاصب نے؟ جعل نفسہ منزلۃ المالک، غاصب نے اپنا آپ کو بھی منزلِ مالک فرض کیا ہے، اور جاہل نے اپنا آپ کو بھی منزلِ مالک فرض کیا ہے، لہٰذا مسئلہ شرع کا عکس یہ ما نحن فی نہیں ہے تعین کہ مسئلہ شرع میں بطلان کی وجہ سے ما نحن فی میں مسئلہ فضولی باطل ہو۔ ہاں، لہذا خوب لأن یہ کس کے لیے تعلیل ہے؟
جو ہمارا مورد بحث ہے کہ بیع غاصب یا جو ہے بیع فضولی لنفسہی وہ غاصب کی صورت میں ہو یا اعتقادی ملکیت کی صورت میں ہو، یہ اس مسئلہ شرع جو فرعی مسئلہ ذکر ہوا ہے اس کا عکس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بلے لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملہ للمالک اذا اجاز، اس لیے کہ مفروض کلام کیا ہے؟ معاملہ کا واقع ہونے میں ہے مالک حقیقی کے لیے، اذا اجاز، اگر اجازت دے دے تو اب آ جائے اجازت دے دے تو معاملہ کس کے لیے واقع ہو؟ مالک حقیقی کے لیے۔ اب اگر شرع والا معاملہ جو اوپر مشتری والا فرع ہے، وہاں پر اگر مالک اجازت، اگر شرع درست ہو غیر کے لیے اور غیر اجازت دے دیں تو شرع اسی غیر کے لیے واقع ہوگی، شرع اسی غیر کے لیے واقع ہوگی۔ مثلا میں نے جا کے کتاب خریدی ہے غیر کے لیے، اور غیر جو ہے غیر کو میں نے نازل منزل مالک بنا دیا ہے، اور وہ غیر ہاں کہہ دے تو پھر کیا ہے آغا، وہ غیر ہی مالک بنے گا، خود مالک جو پیسے کا مالک ہے بھلے وہ مالک نہیں بنے گا۔ لیکن بیع کے خلاف، بیع فضولی کے خلاف، اس لیے کہ بیع فضولی میں اگر اجازت دے دیں، بیع فضولی میں غاصب نے اپنے آپ کو مالک بنا کر مال بیچا ہے، وہاں پر اگر مالک اجازت دے دے تو بیع خود مالک کے لیے واقع ہوگا، اس کے لیے واقع نہیں ہوگا، ہاں اس کے لیے واقع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو ہے یہاں بیع فضولی میں اعتقاداً بلے اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے، اور جو ہے یا جہلاً اپنے آپ کو مالک فرض کر رہا ہے۔ خلاصۃ الکلام لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملہ للمالک اذا اجاز، تو اجازت دینے کی صورت میں، مسئلہ شرع میں اجازت مل جائے تو غیر کے لیے معاملہ واقع ہوتا ہے، اور جو ہے بلے بیع فضولی جو مسئلہ ثالثہ ہے یہاں پر اجازت آنے کی صورت میں غیر کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوتا ہے، خود مالک کے لیے واقع ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے ان دو فرعوں میں، لہٰذا ما نحن فی کیوں عکس نہیں ہے اس مسئلے کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر کوئی سوال باقی ہو یا فہمی عبارت میں کوئی مشکل ہو تو ضرور جو ہے آپ لوگ میسج کے ذریعے سے مجھے آگاہ کریں، چونکہ جو ہے آن لائن درست میں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہے کس حد تک مطلب سامنے والے کو واضح ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔